بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورت ہوں، من عامل صالحا، لیکن وہ جو ایمان لا کر صالح عمل کرنے والے ہیں، فلنحیینہ حیاة طیبہ، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور ان کے احسن عمل پر، ان کے صالح اعمال پر انہیں ضرور اجر عطا کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، یقینی طور پر یہ کائنات میں ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا اساس اور سب سے بڑی دولت ہے، لیکن فقط اسی دولت پر فخر نہیں کرنا، بلکہ اس دولت پر فخر کر کے اللہ کی حضور شکر کی نیت سے اس کے حضور نیک اور صالح اعمال کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ آج زندگیوں کے اندر ایک تسلسل نظر نہیں آتا، اچھا کھانے کے باوجود، اچھا پہننے کے باوجود، بہترین گھر رکھنے کے باوجود، بہترین عمارتیں ہونے کے باوجود آج زندگیوں میں چین کیوں نہیں؟ آج زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر، کہ اگر وہ لوگ صالح عمل کریں، ایمان والے میری بارگاہ میں جھکیں، میرے کہنے پر رکوع کریں، میرے کہنے پر سجود کریں، تو میں رب ذوالجلال ان سے اعلان و وعدہ کر رہا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میں انہیں اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ تو یقینی طور پر یہ بات واضح ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں قرار چاہتے ہیں، اپنے رب سے ایک ربط قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، وہ جب بلائے ہم اس کے حضور حاضر ہوں، وہ جب کہے کھاؤ ہم کھائیں، وہ جب کہے کہ کھانے سے رک جاؤ ہم پورا دن اسی کی رضا کی خاطر روزے میں گزاریں۔ تو من عامل صالحا من ذکر او انثی، وہ جو نیک عمل کرنے والے مرد اور عورت ہیں، ہم انہیں حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنے رب کو پانے کے لیے اس کے حضور وسیلوں کو تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی حضور جہاد فی سبیل کرو اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو، تین کام کر لو۔ اللہ کی حضور ڈرنا ہوگا، اس کے حضور کسی نہ کسی وسیلے کو تلاش کرنا ہوگا، اور جہاد فی سبیل کا انعقاد کرنا ہوگا۔ جہاد فی سبیل بلا شبہ میدان جنگ کے اندر جو ہونے والا جہاد ہے، اس کی افضلیت، اس کی اہمیت سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میدان جنگ سے ہٹ کر اس عام اور سادہ زندگی کے اندر بھی ہمارا ایک جہاد ہے۔ ایک وہ دکاندار کہ جس دکاندار کے پاس آس پاس کے دکاندار سودا اچھا نہیں بیچتے، سودا ٹھیک نہیں بیچتے، اسے چاہیے کہ وہ دکان پہ اچھا سودا رکھ کر اپنے گاہک کے ساتھ امانت داری کا مظاہرہ کرے۔ یہ اس کا دکان میں بیٹھ کر جہاد فی سبیل ہے۔ ایک شخص اس معاشرے میں کہ جہاں جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں رکھتا،
حلال و حرام میں تمیز کوئی نہیں رہتی، یہاں سچ بول کر اور حلال کما کے حلال کھا کے جہاد فی سبیل ہو سکتا ہے۔ اور کہا کہ لعلکم تفلحون، اور اگر تم یہ جہاد کرو گے تو یقینی طور پر تمہارے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے آج کی گفتگو کا وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، اللہ سے ایک تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے ایک ربط قائم کرنا ہے، تو کہا کہ وابتغوا، تمہیں اس رب تک پہنچنے کے لیے، یہ اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہیں کسی نہ کسی وسیلے کو تلاش کرنا ہوگا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال کو کسی وسیلے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے میرے حضور کوئی بھی عمل پیش کرنا ہے، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہیں وسیلے کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ نماز وسیلہ ہے، یہ روزہ وسیلہ ہے، اخلاص وسیلہ ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں وسیلہ ہیں۔ اور وسیلے کا عمومی معنی ایک تعلق ہے، ایک ریفرنس ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تمام مکاتب فکر کے ہاں وسیلے کا کم سے کم یہ سادہ مفہوم تمام مکاتب فکر کے ہاں یکساں ہے کہ وسیلے کا معنی ہے کہ اس رب کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اس رب کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اس سے ایک رب جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بنا لیں۔ اب وسیلہ کیا کیا چیزیں وسیلہ ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ باتوں میں اختلاف ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو کے اندر وسیلوں کی جو سادہ طور پر 4 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ہم ان اقسام کے متعلق انشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے اپنے اگلے پیغام کو رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں من عمل صالحا من ذکر او انثی کے تحت ہمیں اپنے حضور جھکنے کی، وہ جب بلائے اس کے حضور جانے کی، وہ جب ہمیں اپنی اطاعت کے لیے جس حال میں بلائے ہمیں اپنے رب کے حضور اللہ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دیگر معمولات کے اندر اور خصوصاً ہماری عبادات کے معمولات میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی نفس امار پہ، اس نفس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔